ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت میں کھلبلی۔ اسرائیلی اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیلی عوام کے بعد اب وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بھی زیر زمین بنکرز میں رہنے کی تجویز دے دی تاکہ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ براہ راست رد عمل کے خوف سے تل ابیب کی سڑکیں ویران بتائی جاتی ہیں۔ اسرائیلی اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیلی عوام کے بعد اب وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بھی زیر زمین بنکرز میں رہنے کی تجویز دے دی تاکہ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ براہ راست رد عمل کے خوف سے تل ابیب کی سڑکیں ویران بتائی جاتی ہیں۔ اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیلی عوام کے بعد اب وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بھی زیر زمین بنکرز میں رہنے کی تجویز دے دی تاکہ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ براہ راست رد عمل کے خوف سے تل ابیب کی سڑکیں ویران بتائی جاتی ہیں۔ ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت میں کھلبلی۔ اسرائیلی اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیلی عوام کے بعد اب وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بھی زیر زمین بنکرز میں رہنے کی تجویز دے دی تاکہ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ براہ راست رد عمل کے خوف سے تل ابیب کی سڑکیں ویران بتائی جاتی ہیں۔